اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ معزز سامعین، گزشتہ درس میں ہم نے والدین کا ادب اس عنوان پر چند باتیں سماعت فرمائی تھی۔ آج اولاد کے ادب کے تعلق سے چند باتیں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ معزز سامعین، جب اولاد کی بات آتی ہے، اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا مقولہ ہے کہ نکاح کے لیے صالح خاندانوں کا انتخاب کرو، اچھے خاندان، نیک خاندان، نیکوکار عورتوں کا انتخاب کرو، اس لیے کہ نسلوں کی خفیہ تاثیر ہوتی ہے۔ یہ جو نسلیں ہوتی ہیں پے در پہ چلتی ہے، ایک قبیلہ دوسرا قبیلہ، پھر اس کی جو شاخیں بنتی ہیں، یہ جو نسل چلتی ہے، ان کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، جو بعد کے آنے والی نسلوں میں وہ اثر منتقل ہوتا ہے۔ اگر ان کے اندر خیر ہے، خوبیاں ہیں، تو بعد آنے والی نسلوں میں وہ چیز داخل ہوتی ہے۔ تو کہا گیا کہ خفیہ تاثیر ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح ایک اعرابی جو ہے اپنی اولاد پر احسان جتلاتے ہوئے کہتا ہے، اپنی اولاد پر احسان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، میرا تم پر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے اچھی نسل کی عفیفہ پاک دامن عورت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ احسان ہے میرا تم پر، تم میری جو اولاد ہو، میں یہ احسان تم پر کیا ہے کہ تمہاری ماں جو ہے اس کو میں نے نیکوکار کا انتخاب کیا، صالح عورت کا انتخاب کیا، یہ میرا احسان ہے تم پر۔ تو لہذا بات اصل جو بگڑتی ہے یہیں سے بگڑتی ہے کہ اگر ایک صالح عورت کا انتخاب نہ کیا جائے، اس کی صورت اور دولت کے مقابلے میں سیرت کو ترجیح نہ دی جائے، تو پھر ایسے ہی گھروں میں جو ہے آوارہ، اوباش، بد اخلاق نسلیں جنم لیتی ہیں۔ کیونکہ جہاں سے تربیت کا، ادب کا راستہ کھلتا ہے، رہنمائی ملتی ہے، وہیں پر غلطیاں ہیں، وہیں پر بد اخلاقی ہے، بے ادبی ہے، صالحیت نہیں ہے، تو لہذا یہیں سے معاملات بگڑتے ہیں۔ الغرض یہ پہلی چیز تھی جو اولاد کو باادب بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی عورتوں کا انتخاب اچھا کریں، باادب عورتوں کا انتخاب کریں۔ اگر ہم آگے نکل چکے ہیں، جب ہماری اولاد کی باری آئے اس معاملے میں، تو اپنے بچوں کے لیے صالح عورتوں کا انتخاب کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی اولاد صالح بنے، باادب بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سلسلے میں ہمیں یہی تعلیم دی کہ تم خود اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اپنی اولاد کے احترام کے لیے، تعظیم کے لیے، ان کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت اس طریقے پر کرے کہ وہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا کر جنت کے راستے پر خود سے چلنے کے قابل بن جائے، خود سے چلنے کے قابل بن جائے۔ یہ ذمہ داری ہر والدین کی اولاد کے سلسلے میں ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، کل قیامت کے دن والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا تھا، ان کا تم نے کیا لحاظ کیا، کیا ادب کیا، انہیں کون سی تعلیم دی، ان کی کیسی تربیت کی، یہ تمام چیزیں ہم سے پوچھی جائیں گی، لہذا اس سلسلے میں ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ معزز سامعین، اولاد کو باادب بنانے کے لیے ابتدا ہی سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔
جیسے سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھیں. ناموں کے سلسلے میں اچھے ناموں کا انتخاب کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ کئی ایسے احادیث ہے اور آثار ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناموں کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے. ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا نام تھا حزن، یعنی کہ غم کو بولتے، مصیبت کو بولتے. اللہ کے رسول نے اسی وقت نام بدل دیا ان کا، بولے کہ آج سے تم حزن نہیں رہیے بلکہ آج سے تم سہل ہے، یعنی کہ آسان. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں کئی نام تبدیل کیے، کئی لوگوں کے نام اسی وقت تبدیل کر دیے جب ان کا نام بتایا گیا. تو لہذا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبد الحج، پتھر کا بندہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تم آج سے عبداللہ ہو، اللہ کے بندے ہو. تو ایسے بہت ساری مثالیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کے اچھے ناموں کا انتخاب کریں. جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو دو نام بہت پسندیدہ ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن. ایسے پسندیدہ ناموں کا انتخاب کرے، پسندیدہ شخصیات کا انتخاب کرے، انبیاء کے ناموں کا انتخاب کرے، صحابہ کے ناموں کا انتخاب کرے، صحابیات کے ناموں کا انتخاب کرے. مریم علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ بھی نام لے سکتے ہیں. حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، بڑے پیارے نام ہیں. ایسے ناموں کا انتخاب کیا جائے، نئے نام بنانے کی کوشش نہ کریں. آج ایک ماڈل چل رہا ہے، کیا اماں بابا کا نام ملا کے بچے کے نام کو نکالا جا رہا، اس کا آدھا نام کاٹے، اس کا آدھا نام کاٹے. اب وہ کیا بھی بن گیا، کچھ معنی نہ مفہوم، بس شوق میں ہم نے نام رکھ دیا. نہ معنی نہ مطلب نہ مفہوم، کچھ بھی نہیں ہے، بس شوق کا نام ہے. تو لہٰذا اگر ایسے بے نام و نشان نام رکھیں گے تو ایسی اولاد ہمارے لیے کیا نشان قدم چھوڑ کر جا سکتی ہے. تو لہٰذا شروع ہی سے ہمیں چاہیے کہ اچھے ناموں کا انتخاب کریں. دوسری اہم چیز ہے وقت پر عقیقہ کرنے کی کوشش کریں. وقت پر عقیقہ کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغلام مرتہن بعقیقتہ تصبح عنہ یوم السابع ویسمى ویحلق. اللہ کے رسول نے فرمایا لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے. ہمارا جو بچہ ہے یہ گروی ہوتا ہے، رہن میں ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم کسی کو ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں، مثلا میں نے کسی سے 10,000 روپے لیے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، سونا لا کے رکھتا ہوں ان کے پاس. بھائی سونا رکھ لو، یہ 10,000 جب میں دے دوں گا آپ میرے کو وہ سونا ریٹرن کر دو. یہ اس بنیاد پر کوئی ہمیں پیسے دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے اور وہ رہن کے طور پر سونا ہم رکھتے ہیں. تو اسی طرح اللہ رب العالمین ہمیں جو اولاد دے رہا ہے بطور رہن ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے، بکرا. اگر سے لڑکا ہو تو 2 اور لڑکی رہے تو 1 بکرا ذبح کیا جائے، کیونکہ بچہ آپ کا رہن میں پڑا ہوا ہے. اب اسے رہن سے ہمیں باہر لانا ہے. جس طرح دوسری چیزیں ہم رہن میں رکھ کر باہر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں اپنی اولاد کو اس رہن سے چھڑانے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح اس کے سر کو موڑنا بھی چاہیے. یہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اللہ کے رسول کی ایک بہترین تعلیم ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا فطرت 5 چیزوں میں ہے، یعنی کہ فطری چیز ہے جو کہ ضروری ہے. ان میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا الختان، ختنہ کرنا. بچوں کی ختنہ وقت پر کرائی جائے، جتنا ممکن ہو سکے صحت کا خیال رکھتے ہوئے. جو وقت موزوں رہتا ہے اس وقت میں ہی بچوں کی ختنہ کرانے کی کوشش کرنا چاہیے. اسی طرح محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی روحانی تربیت بھی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ تم اپنے بچوں کو نماز کے لیے ابھارو، انہیں لے کر آؤ جبکہ وہ صرف 7 سال کے ہیں. تبھی سے انہیں نماز کا حکم دو، نماز کے لیے ان کا موڈ بناؤ، نماز کی محبت ان کے اندر پیدا کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو تمہیں چاہیے کہ انہیں مار کر نماز کے لیے لے آؤ، مار کر لے آؤ. شریعت میں بہت خاص تعلیمات ہے جہاں پر کچھ کرنے کی، مارنے کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ شریعت میں ایسی تعلیمات نہیں ہیں. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے لاٹھی بھی اٹھائی جا سکتی ہے، انہیں مار کر بھی نماز کے لیے مدعو کیا جا سکتا ہے. تو لہذا یہ تربیت ہے اور اشارہ ہے کہ سختی ہونی چاہیے. ہاں نرمی بھی اولاد سے ہونی چاہیے، لیکن بعض معاملات ایسے ہیں جس میں سختی کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس الٹا ہو گیا، بچہ نماز نہیں پڑھا کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہی ہمارا بچہ اگر 1 دن اسکول نہیں گیا بس قیامت آ جاتی.
کھانا بند کرو، پینا بند کرو، اس کو روم میں ڈال کے بند کر دو، اس کو فلاں مت دو، اس کو یہاں پہ نہیں لے جائیں گے، اس کو فلاں نہیں کھلائیں گے، 1 سے 10 چیزیں بول دیتے. ایک دن اسکول نہیں گیا، وہی بچہ ایک نماز کو نہیں آتا، ذرا بل نہیں آتا ہماری پیشانی پہ. حالانکہ اصل تربیت یہ ہے، اصل دین کی حفاظت یہاں سے ہوتی ہے، نمازوں سے ہوتی ہے. یہیں سے ہمارے بچوں کے اندر گناہوں سے لڑنے کی جو طاقت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. روحانی تربیت کے ذریعے سے اولاد ہماری شریف بنتی ہے. اگر انہی چیزوں پر اگر ہم زور نہ دیں گے تو پھر کیسے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد باادب ہو، اچھی ہو، شریف ہو، ہماری خدمت کرے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنی اولاد کی فکر عبادتوں کے ذریعے سے ان کو صحیح رخ پر ڈالنے کی کوشش کریں. اسی طرح اور ایک اہم تعلیم اللہ کے رسول نے دی کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں، چاہے جائے کہ وہ لڑکے ہو لڑکیاں ہوں، ان کے بستروں کو الگ کر دو. یہ بڑی اہم تعلیم ہے. یعنی کہ ابھی سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ جو عمر گرچہ کے کچی ہے، یہیں سے جنسی شعور بچوں کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے تعلیم دی گئی ہے کہ یہیں سے ان کے جنس کو الگ کر دو. اس کی تفسیر میں علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دو بھی بیٹے ہو آپ کے، 2 بیٹوں کو ایک بستر پر نہیں سلانا، ایک تکیہ نہیں ہونا ان کا، ان کی بیڈ شیٹ اوڑھنے کی بلینکٹ ایک نہیں ہونا، ان کا بستر الگ، ان کے تکیے الگ، ان کی سونے کی جگہ الگ ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس استطاعت ہے، گھر بڑا ہے، تو بچیوں کو بھی الگ الگ سلانا چاہیے. 3-4 بیٹیاں ہیں، لائن سے سلانے نہیں، 3-4 بیٹیوں کے تکیے الگ، ان کی بلینکٹس الگ، ان کا بستر الگ. یہ ضروری ہے. اور آج کے دور میں تو ہم جانتے ہیں کہ بچے 6-7 سال میں اللہ اکبر، اللہ پاک فرمائے بالغ ہو رہے ہیں. یعنی کہ ذہن پورا ان کا بالغ ہو گیا، گرچہ کہ وہ چھوٹے، گرچہ کہ وہ 7 سال کے ہیں، لیکن ان کو جو معلومات ہے 27 سال کے آدمی کو جو معلومات ہوتی ہے 7 سال کے بچے کو. تو لہذا جب ایسے حالات پہنچ گئے ہمارے پاس، ایسا ماحول بن گیا ہے، تو پھر ایسے ماحول میں تو ہم پر زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں میں ان کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے خصوصاً جنسی معاملے میں زیادہ ہم متحرک رہیں، اور ان کو ہر اس معاملے میں ان کو مخلوط بنا کر نہ رکھیں، بلکہ جدا کر کے ان کے اندر ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت، ایک دوسرے کے اقدار، اور اسی طرح ایک دوسرے کا ادب احترام، ان تمام چیزوں کو ان کے ذہنوں میں ڈالنے کی یہ ایک عملی تربیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو محترم سامعین، چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لہذا اور بہت ساری چیزیں بھی ہو سکتی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد باادب ہو، اچھی بنے، بہتر بنے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی جہاں ہم دنیاوی اعتبار سے دنیاوی تعلیم میں انہیں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اچھا مستقبل ان کا دیکھنا چاہتے ہیں، وہیں پر ہمیں چاہیے کہ دینی اعتبار سے انہیں مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ان کے اندر ایک ایمانی روح پیدا کرنے کی کوشش کریں. جو وسائل ہو سکتے ہیں آپ اسے استعمال کریں، علماء سے ملیں، مشورہ کریں، اولادوں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، کیا بہتر ہو سکتا ہے، کون سی عمر میں کیا کیا معاملات ان کے ساتھ ہونے چاہیے. ان تمام چیزوں کے سلسلے میں ہمیں محتاط ہونے کی بے حد ضرورت ہے. آج کے دور میں یہ دیکھا جا رہا ہے کئی والدین ایسے ہیں اولاد سے فرق ہی نہیں پڑتا، خالی ہے بس ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں. ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل ہم نے تھما دیا، نیٹ ان کے پاس موجود ہے، جو چاہے دیکھ رہے ہیں، جس چیز سے کہے کنیکٹ ہو رہے ہیں، ہر کسی سے چیٹنگ چل رہی، سب کچھ، اور ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا. یاد رکھیے یہیں سے عزتوں کا جنازہ نکلتا ہے، یہیں سے غیرتیں مرنے لگتی ہے، یہیں سے حیا کی جو چادر ہے پھٹنے لگتی ہے، اور غیرتوں کا جنازہ اپنے گھروں سے نکل جاتا ہے، اور ہم بے سروپا گھروں میں بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کے نعرے لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. لہذا ایسے حالات کے پیدا ہونے سے پہلے اگر ہم اولاد کی شروع ہی سے، بچپن ہی سے اگر صحیح تربیت ہم کریں تو انشاءاللہ ہماری اولاد باادب ہو سکتی ہے، ہمارا ادب کر سکتی ہے، اور ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے نجات کا باعث بھی بن سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام والدین کو اپنے اولاد کا خیال رکھنے، ان کا ادب کرنے، ان کے احترام کی تعلیم دینے، اور شریعت کے مطابق جو تعلیمات ان کے لیے رکھی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ تمام کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں ہمارے بچوں کی عزتوں کی اے اللہ تعالیٰ کو حفاظت فرما، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، اور انہیں تادم حیات صراط مستقیم پر چلا، اور ان کا خاتمہ اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما.
آمین ثم آمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.